اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں سید علی زہاد عابدی آپ تمام مومنین کی خدمت میں نبا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو قم سے حاضر ہوا ہوں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک پروگرام لے کر کے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک برکت کا مہینہ ہے اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں پروردگار عالم تمام بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزے کے کیا فائدے ہیں، آئیے اس موضوع کے سلسلے سے ہم چلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عمار حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ہمارا سوال ماہ مبارک میں روزے کے کیا فائدے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ بہت عمدہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کی خدمت میں بھی تحفہ سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب پر ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ بہت اچھا سوال ہے کہ خود روزہ کیا ہے اور اس کے فائدے بھی کیا ہیں۔ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ خود کیا ہے اور اس کے فائدے بھی کیا ہیں۔ کوئی بھی عاقل آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ یہ عمل کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو عمل کے بارے میں قرآن کی آیت ہے۔ اگر ہمارے جوان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن سے روزہ کہاں سے ثابت ہے، تو ان کو آیت یہ یاد ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ صرف تمہارے اوپر روزہ نہیں ہے، بلکہ اس قوم سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ جو ہے کیا ہے، قرار دیا گیا تھا۔ تو روزہ کیا ہے، یہ مفہوم یہ ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ روزہ ایک شے ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا نہیں، واجب قرار دیا گیا۔ تو جب واجب ہے یہ، تو پھر روزہ ہے کیا؟ اب یہ مسئلہ بہت آگے سوالات میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ کس طرح سے روزہ ہونا چاہیے، کیا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے مفہوم میں بتا دوں کہ صوم کا مطلب ہوتا ہے کسی شے سے امتناع، یعنی اپنے آپ کو کیا کرنا، منع کر دینا اس سے، دوسرا یا اس کو ترک کر دینا۔ بالکل، اسی لیے دیکھیں آپ، یعنی حرام چیزوں سے تو انسان کیا کرے گا، اس کو ترک کرے گا۔ حرام چیزوں سے امتناع ہے، پرہیز کرے گا، منع ہے، یہ منع ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی حلال ہیں، جوان کھا سکتا ہے لیکن کھانا سامنے رکھا ہے نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی ہے، پوری دنیا پیے، لیکن یہ جوان جس پہ اللہ نے روزہ واجب قرار دیا اس کو نہیں پی رہا ہے۔ یعنی حرام کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ اس سے پرہیز کر رہا ہے اس وقت۔ کیوں پرہیز کر رہا ہے؟ اطاعت پروردگار میں، سبحان اللہ، بے شک، خدا کی محبت میں، چونکہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، بے شک۔ اس لیے جو ہے وہ یہ بندہ، یہ نوجوان یا میری بہن ہو یا میری مائیں ہو یا میرا جوان ہو جو بالغ ہے، اس کے اوپر روزہ واجب ہے، وہ اس لیے چھوڑا۔ حلال ہے بھائی، کھانا حلال ہے لیکن نہیں کھا رہا ہے، اللہ نے واجب، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تصور نے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی حد نہیں معین کی اللہ نے کہ روزے کی جزا کتنی ہے، میں دوں گا جزا، ایسا عمل ہے میرے لیے تم کر رہے ہو، تم حلال کو میرے لیے چھوڑ رہے ہو۔ اور یہ ایک پریکٹس ہے، عمل یہی روزہ ہے، یہ ایک پریکٹس ہے کہ ایک جوان جو ہے وہ حلال کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد نہیں کھا رہا ہے، حلال کو پا رہا ہے لیکن نہیں پی رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں۔ تو جب یہ جوان 30 دن اللہ کی محبت میں حلال کو، پانی کو چھوڑ دے رہا ہے، کھانا کو چھوڑ دے رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کی محبت میں حرام کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ سبحان اللہ، تو یہ روزے کا فلسفہ ہے کہ روزہ کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، خدا کی محبت میں۔ اصل یہ نیت جو ہے وہ انسان کے اندر کمال پیدا کرتی ہے، اللہ کی قربت، خدا کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جب اس کی لذت الگ ہے، یعنی کھانا دیکھ کے بھوک لگی ہو، اشتہا ہو، خوشبو آ رہی ہو کچن سے، ٹھیک ہے، محسوس کر رہا ہو کہ اس وقت، ہاں، اور اس کے بعد صبر کر رہا ہو، نیت میں یہ ہو کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کی جزا جو ہے اللہ خود بخود بنا دیتا ہے۔ اب یہ مرحلہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔
فائدے تو بہت سارے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے، لیکن جو قرآن کی آیت میں فائدے بیان کیے سامنے ہے، ظاہر ہے۔ آخری ٹکڑا کس لیے روزہ رکھو؟ لعلکم سبحان اللہ۔ تاکہ تم شاید تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا کمال ہے جو اللہ نے اس روزے کے اندر رکھا ہے۔ نہیں کہا ہے اقیموا الصلاۃ لعلکم تتقون، نماز کو قائم کرو شاید تم متقی ہو جاؤ۔ غور کریے آپ، حج کر لو شاید تم متقی ہو جاؤ، زکوٰۃ دے دو شاید تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت میں نہیں ہے، لیکن اس میں قرآن کی آیت میں مینشن ہے لعلکم تتقون۔ کیوں؟ کہ پریکٹس تمہیں تقویٰ دے دے گی۔ یہ اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑنا یہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ تقوی سے آراستہ کرتا ہے، زیور تقویٰ تمہارے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو بہرحال یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ میرا جوان کہتا ہے مولانا صاحب تقویٰ کیا چیز ہے؟ بہرحال تقویٰ کیا ہے؟ جنت ہے بھائی، قرآن کی آیت شروع ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ازلفت الجنت للمتقین، جنت سجائے گی کس کے لیے؟ متقین۔ اب مولانا صاحب ممبر سے پڑھ دیتے ہیں جنت متقیوں کے لیے، ہدایت متقیوں کے لیے، سب کچھ متقی ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ پھر بھیا متقی کیا ہے؟ متقی کیا ہے؟ متقی یہ کون ہے؟ جوان کیسے متقی ہو؟ کہتے ہیں جوان متقی، بہت دقیق تعریف تو اس کی نہیں کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میرا نوجوان بہت ادھر ادھر نہ بھاگ جائے کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ متقی نہیں، تقوی کی پہلی منزل جہاں تم تقوی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے، وہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان حرام سے اپنے آپ کو بچا لے اور واجب کو ترک نہ کرے۔ بالکل۔ جس دن ہمارا نوجوان یہ کرنے لگا کہ واجب کو ترک نہ کرے، یعنی نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت جانے نہ دے، نماز کے وقت پہ نماز پڑھے، روزہ واجب ہے روزے کو رکھے، حج واجب ہو گیا حج کو جائے، یعنی واجب کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح حرام، شراب چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، دونوں طرح کی، یعنی ہر واجب کو وہ انجام دے اور تمام محرمات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بس یہ دو کام کر قرار دیے اس کو اس سے پرہیز کر یہ دو کام مضبوط کر لے اپنے کلیجے کو، ایک جوان مضبوط کر تقوی لے، کی منزل میں بس وہ تقوی میں داخل۔ تو یہ ہے اس کے فائدہ، سب سے پہلا فائدہ ہے۔ یوں تو تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں، جسمانی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ۔ بہت خوب قبلہ، ماشاءاللہ۔ اور آئیے اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں؟ بہت عمدہ سوال ہے کہ جس طرح سے تقوی انسان کے اندر ہونا چاہیے تو پھر روزے کے جسمانی فائدے بھی ہیں یا صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہم رکھ رہے ہیں اور خدا کے لیے کر رہے ہیں اور یا ہاں، ایسے؟ کیونکہ روحانی فائدے تو آپ نے بیان کیے ہیں۔ دیکھیں اگر جسمانی فائدے کے لیے آپ روزے کے بارے میں دیکھیں تو تھوڑا سا ہمارے نوجوان کو سرچ کرنا چاہیے۔ اب یہ دور جو ہے یہ دور علم ہے، دور ریسرچ ہے، تو اس کو خود چاہیے کہ تلاش کرے کہ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے دین نے جو 1400 سال سے اتنی بڑی تعداد کو 30 دن روزہ رکھنے پہ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، یہ صرف روح کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا جسم کو بھی ہمارے فائدہ پہنچا رہا ہے؟ تو ابھی آپ مریض کو لے جائیے ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے بھائی آپ جو ہے کچھ دن بھوکے رہیے، ابھی یہ ایک جو ہے وہ تھیراپی آ گئی ہے، یعنی ایک علاج آ گیا ہے ہمارے ڈاکٹروں کی دنیا میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ اب آج کے بعد آپ بھوکے رہیے، یا مثلا 15 دن آپ کیا کریے بھوکے رہیے، یا جو اچھے ڈاکٹرز ہیں، ہاں کئی ریسرچوں میں لوٹ پاٹ والی بات نہیں کرتا، بالکل جو ریسرچ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صبح اٹھ کر 8:30 بجے یعنی جب سورج نکل جاتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد کھائیں جی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے چھوڑ دیں، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی چھوڑ دیں اب رات میں نہ کھائیں، یعنی کیا کریں آپ رات سے لے کے صبح تک بالکل کیا کریں، بھوکے رہیں، بالکل خالی پیٹ رہیں، تب آپ کی صحت کیا رہے گی، صحیح رہے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں خود انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ ہو جا رہے ہیں، مثلا نقاہت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان کے اندر انسان کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ البتہ شاید یہ چیز نقاہت اور کمزوری شروعات کے ہی کچھ دنوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ عادت ہو جاتی ہے، انسان کی باڈی جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے اور اسی حساب سے پھر رہنا، اور شاید اسی وجہ سے وہ جو ہے آیت میں قرآن مجید کی جو متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہوا ہے کہ شروعات میں آپ قدم رکھ دیں گے تو آپ متقین کے درجے کی طرف۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے،
تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی قوت ارادی، یعنی وہ لوگ جو ارادے میں اپنے کمزور ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی قوی ہوتا ہے. وہ صبح سے اس ارادے پہ رہتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے شام تک. ہاں، پھر وہ اپنے ارادے میں مستحکم، جو سوچ لیا وہ کرنا ہے. اور جسمانی فوائد کے ساتھ جسمانی سب سے بڑی صحت سے بڑی چیز کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان کے اندر ابھی جو ریسرچ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کینسر یا اس سے بڑے بھی جو بھی انسان کی باڈی کے اندر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن ہماری باڈی کے اندر نہ جانے کتنے ایسے امراض ہیں، بیماریاں ہیں کہ جو وجود پاتی ہیں. بالکل. اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے، یعنی آپ کھائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ان بیماریوں کے سیل کو، ان ٹیومرز کو یا ان غدود کو خود بخود وہ کھا جاتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے جب آپ دیکھیں کہ انسان جب بھوکا ہوتا ہے بہت زیادہ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کپ کپی آتی ہے، اس کے اندر جو ہے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو اندر آپ کی بیماری ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ 30 دن کا، 30 دن میں بھی ایک رمز ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ الہی قدرت ہے. جس نے مثلا آپ کی فریج خراب ہو جائے تو آپ مولانا عمار کے پاس لے کے آئیں گے بنوانے؟ صحیح، بالکل. یا آپ مولانا عمار سے کہیں گے بھائی کتنے دن میں صحیح ہوگی؟ نہیں. کون صحیح کرے گا؟ فریج بنانے والا. کیمرہ خراب ہو جائے بالکل تو کیمرے کے پاس جو ریپیئر کرتا ہے اس کے پاس لے کے جائیں گے، تعمیر کار جو اس کا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے. دل خراب ہو جائے تو کیمرے مین کے پاس نہیں جائیں. آپ کہاں لے جائیں؟ جو ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے اس کی طرف لے جائیں گے. تو جو باڈی جس نے بنایا ہے وہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اس نے سال میں 12 مہینہ رکھا ہے، اس نے 1 مہینہ رکھا ہے کہ اس میں کیا کرو، روزہ رکھو، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس باڈی کو 1 مہینے بھوک کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مستحبات روزے بھی جو ہمارے یہاں مستحب روزے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن واجب کیوں رکھا؟ واجب اسی لیے کہ اس کے بغیر آپ کے جسم کو صحت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. وہ بڑے بڑی بیماریاں، وہ بڑی بڑی جو ہے وہ لا علاج بیماریاں کہ جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، وہ اس روزے کے ذریعے سے خداوند عالم نے اس کے جسم سے دور کر رکھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ جواب آپ نے دیا. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف ہم اپنے، کہ کیا روزے کے ذریعے سے انسان کی روحانیت اور معنویت میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ احسن تم، جزاک اللہ. یہ بھی سوال بہت قیمتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو صرف جسم کا فائدہ، صحیح، وہ جسم جو لافانی ہے، جو فانی ہے، جو جسم فانی ہے، تو فانی جسم کے لیے صرف فائدہ ہو، اور روح جو اصل ہے جو اللہ نے خلق کیا اس میں فائدہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ناظرین خدمت پیش کریں کہ روزہ رکھنے کے ہم لوگ کیا ہے نا، ابھی جو ہمارے عبادات کا سلسلہ ہو گیا ہے وہ اب عبادت نہیں رہی ہے، عادت بن چکی ہے. نماز پڑھنا ہے، وضو کیا، جلدی سے مصلی کھڑے ہوئے نماز ہو گئی، فوراً نماز. یعنی اب دو معبود کے درمیان جو ایک تعلق اور رشتہ اور قرب ہوتا ہے وہ احساس نہیں ہو پاتا. جس طریقے سے ہم اپنے کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک بس جلدی سے ہو جائے، جلدی سے کی صورت ہو جائے، یہ واجب ادا ہو جائے. بس واجب اپنی گردن سے ہٹانا چاہتے ہیں، ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب انسان کسی محبوب کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اندر خود بخود یہ طلب ہونے لگتی ہے دھیرے دھیرے کہ میں کتنی دیر اور بیٹھ جاؤں. محبوب ہو سکتا ہے وقت نہ رکھتا ہو، لیکن میں کوشش کروں کہ کتنی دیر اپنے محبوب کے پاس بیٹھ جاؤں. یہ لذت کب پیدا ہو جاتی ہے؟ وہی احساس جب انسان دھیرے. تو یہ جو روزہ ہے یہ بھی یہ انسان کو تقرب اللہ، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے اندر کیا کرتی ہے؟ اللہ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے میرا خدا یہ چاہتا ہے، میرا خدا یعنی یہ محبوب اور عبد و معبود والا رشتہ جو ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ نے کیا کہا حبیب و محبوب کی طرح سے کہ روزے دار کے لیے کیا کہتے ہیں؟ صحیح، کہ روزے دار اللہ کے مہمان ہیں. آپ یہ سوچیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ میزبان اور ہم مہمان ہو جاتے ہیں. اور یہ میزبانی کا ہی، خدا کی میزبانی کا ہی نتیجہ ہے. آپ دیکھیں پوری زندگی ہم لوگ اتنا گھگنی پھلوڑی سموسہ اور چاٹ اور فلاں اور ڈکا نہیں ملتا کھانے کو. یہاں بلکہ کراس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ کیا ماہ مبارک جو ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنی روحانیت اور معنویت میں اضافہ کریں، ہم لوگ اپنے دسترخوان میں اضافہ کرتے ہیں. یہی آ رہا ہوں میں کہ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم اور نظام ہو گیا ہے ہمارے گھروں میں. ٹھیک ہے افطار اچھی چیز ہے بالکل، اور سحر بھی اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اور ماں اور بہنوں کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے کہ صرف اور صرف افطار ہی روزہ نہیں ہے، صرف اور صرف سحر ہی روزہ نہیں ہے،
بلکہ افطار اور سحر کے لیے بہت ساری چیزیں وارد ہوئی ہیں، ان کا بھی خیال، یعنی پورا فوکس ہمارا ماہ رمضان میں ہوتا ہے کہ اب شام میں کیا زبردست کھانا طریقے سے، ہے نا، اس پہ نہیں ہوتا ہے کہ شام آتے آتے ہم کتنا اپنے خدا سے قریب ہیں۔ قریب ہو رہے ہیں، بالکل اصل ہدف تو یہ ہونا چاہیے نا، میری مائیں اور بہنیں بنائیں، ہاں بالکل، بنانا ثواب رکھتا ہے ظاہر سی بھائی، بات ہے۔ ایک خرمے کے ذریعے سے بھی اگر کسی کے روزہ افطار کرا دیا جائے تو کیا کہنے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا آگے۔ دیکھیں آپ ناظرین، اپنا پورا وقت آپ لگائیں صحیح ہے، لیکن اپنے پورے دن کا وقت اس چیز میں نہ صرف کر دیں کہ صرف افطار ہی افطار رہ گیا اور صرف سحر ہی سحر رہ گیا، نہیں، بلکہ کچھ اوراد ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو معانی و مفاہیم کے ذریعے سمجھنا ہے، کچھ وقت اپنا معرفت قرآن اور معرفت اہل بیت جو ثقلین ہیں، بالکل، اس کے لیے بھی ماہ رمضان میں نکالیں، بالکل۔ یہ بہت اہم ہے، یہ خود روحانیت میں اضافہ کرنے کا ایک سبب ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دیکھیں آپ، پورا ماہ رمضان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور عید کے دن فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، بالکل، ایسے بھی ملیں گے آپ کو، مل یعنی جاتے ہیں۔ پھر ایسے افراد جو ہیں ان کی معنویت اور روحانیت میں اضافہ نہیں ہوا، ہاں، اس کا صرف دسترخوان میں ہاں، اضافہ واجب ہے۔ پورا ہو گیا، واجب پورا ہو واجب گیا، پورا ہو گیا، اور شام کی افطار بڑھیا ہو گئی، بس، اور اور سحری پہ بھی جو اور سحر پہ جو ہے زور مار کے پورے گھر کو جگا دیں گے، کبھی نہ جاگنے والا وہ بھی جاگے اول گا اور وقت، جگائے گا ہاں۔ سب۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کھائیں پئیں خوب، اللہ نے کہا ہے بھائی بے شک، کھاؤ بے شک، پیو، بے شک۔ حدیثوں میں ہے کہ سحری کرو، افطار کرو، یہ کرو وہ کرو اور انتظام کرو، ٹھیک ہے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اپنا پورا وقت اس میں نہیں دینا چاہیے۔ کچھ وقت عبادت کے لیے نکالیں، کچھ وقت آپ معرفت کے لیے نکالیں کہ ہماری معرفت کا لیول کیا ہے، لیول کیا ہے، بالکل، ہم کہاں پہنچے ہیں۔ غور کریں، فکر کریں، خود دیکھیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر کی موت مر رہا ہے۔ تو ہم یہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی حجت کی معرفت یعنی خدا کی معرفت ہے، خدا کی معرفت ہے۔ تو اگر ہم اس میں اپنے لیول کو نہیں پہچان پائے کہ اللہ کی معرفت اور خدا کی معرفت اور اہل بیت اور امام کی معرفت ہمارے اندر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف بھوکے رہ رہے ہیں، ہمارا روزہ نہیں ہو رہا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا ہے؟ احسن، تو بہت عمدہ سوال ہے یہ بھی، اور وہی مسئلہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ سحر اور افطار پہ جو گفتگو چل رہی تھی کہ کھانا پینا اس کو چھوڑ دینا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں مسائل کی دنیا میں تو یہی ملے گا آپ کو کہ اذان صبح سے لے کر، روزہ کسے کہتے ہیں، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا، روکنا کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن ائمہ کی احادیث میں آپ دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کا صرف اور صرف کھانا اور پینا چھوڑنا ہی، یعنی بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، روزہ ان کا ہے لیکن صرف اور بھوک اور پیاس کی حد تک محدود ہے۔ تو ایک روایت جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ روزہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے اعضاء و جوارح کو خدا کی محبت میں گناہوں سے روک دینے کا نام ہے، اور وہ انجام دینا جو خدا چاہتا ہے۔ اب یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے۔ یعنی آنکھ کو آپ وہاں پہ صرف کریں جہاں پہ اللہ چاہتا ہے، ہاتھ کو آپ وہاں پہ استعمال کریں جہاں پہ اللہ چاہتا ہے، زبان کو دیکھیں آپ وہاں پہ استعمال کریں کہ جہاں پہ اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مومن کی عزت کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مومن کا دل خوش کریں۔ روزے کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو نکال دیں کہ جس سے کسی مرد مومن کی دل آزاری ہو جائے، یعنی ایسا روزہ بالکل کہ جس سے بندہ خدا ناراض ہو جائے، ایسا روزہ کہ جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، ایسا روزہ جس سے کسی کو جھڑک دیا جائے، ایسا روزہ جس میں یتیم کا احترام نہ ہو، ایسا روزہ جس میں ماں باپ کی عزت نہ ہو، ایسا روزہ جس میں حق الہی کی پابندی نہ ہو، وہ صرف بھوک اور پیاس ہے، روزہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو شہزادی کی روایت میں ہے۔ اور یوں دیکھیں آپ، بہت ساری روایتوں میں ہمارے پاس موجود ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون ہے۔ پھر دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ سماج اور معاشرے میں دو طبقے ہیں، کچھ امراء ہیں اور کچھ فقراء اور غریب ہیں۔
تو یہ فقیر اور غریب جو ہیں انہیں تو بھوک کی شدت کا احساس ہے، بھوک کا احساس ہے کہ بھوکے رہنا یعنی کیا ہے، لیکن جو امراء ہیں، جو سلاطین ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں ان کے پاس، ان کو احساس ہی نہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تم رک جاؤ، 30 دن تک ذرا سا چھوڑ کے دیکھو، تب تمہیں احساس شاید ان غربا کا احساس ہو سکے، تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ جو فٹ پاتھ پہ پڑے رہتے ہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، سبحان اللہ، جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے گھر میں اناج ہے یا نہیں ہے، جو تمہارے بغل میں رو رہا ہے بچہ اس کے پاس دودھ ہے یا نہیں ہے، بالکل، جو تمہاری رشتہ دار ہیں، ایسا نہ ہو کہ واٹس ایپ پہ تمہارے رابطے اتنے لامحدود ہوں کہ فالورز کی گنتی نہیں ہو، صحیح، لیکن بغل میں چچا کا بیٹا ناراض، پھوپھی ناراض، خالہ ناراض، رشتہ دار ناراض، یعنی چراغ تلے اندھیرا۔ حالات دنیا کی یہی ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں، یعنی سگا بھائی کا نہیں ہے، بالکل، لیکن اس پہ دوست بنا رہا ہے، اس دوست کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنے سگا بھائی کا نہیں ہو سکتا، صحیح بات ہے، بالکل، وہ ہمارا کیا ہوگا، اس دوست کو اس بات آج نہیں کل جا کے وہ جو اپنے خون کا رشتے کا نہیں ہو سکتا، بالکل، اور کیا سگا بھائی جس کے ساتھ بچپن گزارا، جس کے ساتھ بڑا ہوا، وہ جو دوسری قینچیوں سے کٹ جائے رشتے، ان کا کیا احترام کرے گا، جو خونی رشتے نہ بنا پائے۔ لہذا ناظرین یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے انسان کا کہ جو روزے کی حالت میں انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ طبقات کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے روزے کا کہ انسان صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ رہے، جس طرح سے معرفت، یعنی کلن ساری عبادتوں کا جو مفہوم ہے، آپ دیکھیں عبادت کا مفہوم یہ الطاعۃ للہ والشفقۃ للعباد، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا اور بندوں پر شفقت کرنا، سبحان اللہ، اگر توازن نہیں ہے اس کے اندر تو آپ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، اور یہ کائنات میں واحد انسان ہے جس نے دونوں ایک ساتھ کیا ہے، اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ عبادت خدا میں بھی مصروف ہے اور رکوع میں انگوٹھی بھی دے رہے ہیں صدقے میں، خیرات میں، یہ عبادت کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ جو ہے ایسا نہیں کرتے، ہم عبادت کر رہے ہیں تو صدقہ نہیں دے رہے ہیں یا کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں تو عبادت نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ عبادت جو واجب، تو کل مفہوم ملا جلا کے کہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے، بھوک اور پیاس صرف اس لیے تاکہ آپ کو باڈی کو فائدہ پہنچائے، اس میں بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس شدت کو رکھا گیا ہے تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت سارے امراض سے محفوظ رہے، لیکن جو اصل اطاعت الہی ہے وہ کیا ہے، اپنے آپ کو انسان بنا لینا، اپنے آپ کو مسلمان بنا لینا، اپنے آپ کو مومن بنا لینا، اپنے آپ کو متقی بنا، یہ درجات ہیں، پہلے انسان بن جائے، پھر مومن بن جائے، پھر مسلمان بن جائے، پھر مومن بن جائے، پھر متقی بن جائے، اور یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کب ہوگا، جب انسان کے احساسات خدا کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر پہلے واجب کو انجام دیتا ہے، حرام کو ترک کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے قدم اور آگے بڑھتے ہیں، مستحبات میں، پھر مکروہات چھوڑتا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء ایسے آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بھی مکروہ نہیں انجام دیا، بالکل، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ وہی قدم بقدم، ریاضت، ایک قدم خدا کی طرف بڑھا کے دیکھو، خدا کہتا ہے آؤ میرے بندے، میں تو تمہارے لیے کھڑا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس سوال سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ناظرین کرام، روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ روزہ یعنی انسان کا اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ خداوند متعال کی اطاعت میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ بھی ناظرین کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سوال اپنے اندر خود بخود جواب رکھتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہو، ورنہ بہت سارے لوگ آپ کو سماج میں مل جائیں گے وہ کہتے ہوئے کہ جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو روزہ، بہت اکثر مل جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے ملتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ مذاق میں بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ توہین حکم الہی ہے۔ بے شک، انسان کو مذاق میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے خدا ناراض ہو جائے، خدا نہ کرے۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے تمام افراد کی ہدایت فرمائے اور محفوظ رکھے ان کے رزق کو اور ان کی زندگی کی خوشیوں کو، کہ جو خدا کے حکم کے سامنے جرأت رکھتے ہیں یہ کہنے کی، مذاق اڑانے کی کہ مثلا میرے پاس کھانے پینے کو جس کے پاس نہ ہو رکھے، یہ بہت ہی مثلا جسے کہا جائے ذلیل ترین اور پستی ہے انسان کی،
کہ وہ اپنے اس مالک حقیقی کے مقابلے میں جرأت کر لے، اس کے حکم کے مقابلے میں، اور وہ یہ کہے کہ ہم نہیں رکھیں گے روزہ. روزہ ہم جانتے ہی نہیں، روزے کے ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یا ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نہیں. اور نقصان کیا ہے؟ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بالکل. بڑا کریم ہے پروردگار. بے شک. ہم رکھیں یا نہ رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں رکھتا ہوں، کچھ تو نہیں ہوتا. ہاں بالکل. کچھ ایسے نہیں کافی ہوتا، افراد ہے نا؟ مل جاتے ہیں بہت سے معاشرے لوگ، سماج میں جو مثلا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں مجھے ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. ہاں چونکہ ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی ہے تو ان کے اعتبار سے یہ ہے کہ کھانے ہمیں تو پینے کچھ نہیں کے ہوتا ہے. اللہ تللے چل رہے ہیں، بالکل. نعمتیں آ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام کے زمانے میں بھی ایسے ہی لوگ تھے. اس نے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن میرے تو سب کچھ جو ہے ویسے ہی چل رہا ہے. ویسے چل رہا ہے. امام نے نعمتیں کیا جو مل رہی ہیں. امام نے کیا جملہ فرمایا؟ ناظرین، امام نے فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں گیا تجھ سے؟ ارے یہی کہ جو تیری پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی تھی، اللہ نے یہ توفیق سلب کر لی. توفیق سلب کر لی. واہ. یہ خود یعنی اللہ کتنا کی بارگاہ بڑا میں نقصان ہے یہ کہ انسان کے عبد و معبود کے رشتے کو خدا قطع کر دے. کرتے. یہ توفیق سلب ہو جانا خود اپنے آپ میں بہت بڑا نقصان یعنی ہے. اگر بیٹا اپنے باپ سے آنکھ ہو جائے تو خدا کہتا ہے جہنم میں جائے گا. آنکھ کیا ہے؟ بالکل قطع تعلق ہے. قطع تعلق ہے. اور اگر وہیں بالکل ایسے رب اور مربوب ہے، رب اور بندہ ہے، معبود اور عبد ہے. عبد ہے. بالکل. خدا نہ کرے کہ کسی بندے کا رب تو اس کے خدا سے ٹوٹ جائے. تو اس کا کیا عالم ہوا؟ فرعون ڈوب رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، گلے تک پہنچ چکا تھا، جناب موسیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا حسرت بھری نگاہ سے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کیا کہا؟ موسیٰ جتنی حسرت سے فرعون تجھے دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ اسی حسرت سے میری طرف دیکھ دیتا تو میں بچا لیتا. یعنی اتنا کریم ہے وہ، اتنا رحیم ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن روزہ نہ رکھنے کا نقصان خدا کے قرب سے دوری ہے. روزہ نہ رکھنے کا نقصان نہ جانے کتنے امراض کو اپنے وجود میں اتارنا ہے. روزہ نہ رکھنے کا نقصان طبقات کو نہیں سمجھ سکتے، آپ غربت کو نہیں سمجھ سکتے. روزہ نہ رکھنے کا نقصان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نہ جانے کتنی احادیث کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں. یعنی اس کی تمام فضیلتیں آپ سے دور ہو جا رہی ہیں. افطار کی برکتیں، اس کے فوائد، برکتیں، سحر کی برکتیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو آپ کے جسم اور روح کے لیے اللہ نے رکھی تھی، وہ سارے نقصانات آپ کو روزہ نہ رکھ کے مل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا نقصان وہی ہے کہ خدا نہ کرے عبد و معبود کا رابطہ ختم ہو. اللہ منہ پھیر لے. ہم منہ استعمال کر رہے ہیں ہماری زبان میں، خدا نہ کرے خدا کہ بندے کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے. اور توجہ ہٹ جائے گی تو پھر انسان کہاں جائے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ کہ جس میں ہم نے روزے کے فائدے کیا ہیں، کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے، روزے کے کچھ معنوی اور روحانی فوائد، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم نے جو بیان کیا کہ روزہ نہ رکھنے کے نقصانات کیا ہیں. اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوسرے سوالوں کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عمار حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.